السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جا کر اللہ کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر، ستو لے کر غار حرا میں جاتے۔ غار حرا ایک پہاڑ ہے، حرا جو ہے ایک پہاڑ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو جب نبوت کے اعلان کرنے کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آ رہی تھی۔ آپ کو یہ بھی خیال میں آیا کہ وہ اللہ جو سارے عالم کا خالق ہے، اسے دھیان میں لایا جائے، اسے یاد کیا جائے۔ چنانچہ آپ کئی دن کے ستو لے کر اس پہاڑ میں جاتے، اور اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ اس غار میں جب آپ جاتے تو وہاں سے خانہ کعبہ آپ کو نظر آتا۔ وہاں پہ آپ بیٹھتے، اللہ کا دھیان وہاں سے کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور جب آپ نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے تو اس سے پہلے آپ کو بہت سارے خواب میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی تھی، اور وہ اتنا سچا خواب ہوتا تھا کہ رات کے بعد صبح کا نور، بالکل واضح اور سچا خواب ہوا کرتا تھا۔ نبوت کے اعلان سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے ہی آپ کو بہت سارا خواب نظر آتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں اللہ کو یاد کرتے۔ حالانکہ اس وقت رسول اللہ کا کوئی عوام میں تصور نہ تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پہ عمل کر رہے تھے۔ تو غار حرا میں جاتے اور اس طریقے سے عبادت کرتے جو طریقہ دین ابراہیم میں بتایا گیا تھا، دین ابراہیمی میں جو طریقہ رائج تھا، اس طریقے پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، اور ایک بات اور ہے کہ اس زمانے میں مشرکین بھی اللہ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بت پرستی میں آ کر اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، نہیں، اللہ کو وہ جانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کئی دنوں کے ستو لے کر غار حرا میں تشریف لائے،
اور اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا؟ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل کبھی دیکھے نہیں تھے، لہٰذا آپ گھبرا گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کا بہت لمبا پر ہے اور عجیب طرح کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ جبرائیل وہ اتر رہے ہیں اور ٹھیک حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھے اور آپ سے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ہلکا سا بھینچا، دبایا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن کریم کی پہلا نزول تھا اور پہلی مرتبہ 5 آیتوں کا نزول ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ گھبرائے ہوئے۔ جب وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی نظر سے اوجھل ہوئے اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے وہاں سے اٹھے، اپنے گھر آئے، اپنی بیوی خدیجہ سے کہا خدیجہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری ہلاکت نہ ہو جائے، میری جان جاتی نہ رہے، میں بہت گھبرایا ہوا ہوں، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شوہر، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کا کمال، بیوی ہو تو ایسی کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں وہ بیوی تسلی دے، سمجھائے اور بھروسہ دلائے، بیوی ہو تو ایسی۔ حضرت خدیجہ نے حق ادا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور تسلی دی۔ آپ کمبل اوڑھ کر سو گئے اور تھوڑی دیر سوئے۔ جب آپ کو تھوڑا سا آرام ملا تو آپ اٹھے، آپ کو ساتھ لے کر حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑا اس زمانے کا عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے۔ وہ نصرانی عالم تھے اور یہودیوں کی بھی بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی، اور عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور وہ اس زمانے میں حق پہ تھے کیونکہ اس وقت نصارہ مذہب ہی رائج تھا۔ اس لیے آپ نے یعنی حضرت خدیجہ نے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ سارے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آئے تھے وہ حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سنائی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو، وہ کوئی جنات کا سایہ نہیں، وہ کوئی اور کسی جو ہے نقصان پہنچانے والی مخلوق نہیں تھی، بلکہ وہ فرشتہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، آپ کی قوم آپ کو نکال دیں گے جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے، چونکہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ کیفیت ہوئی ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، اور آپ نہ گھبرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ ورقہ، واقعی مجھے میرے شہر والے نکال دیں گے؟ واقعی میری قوم مجھ کو مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے بڑی تسلی دی اور بالکل مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے خدیجہ کے ہمراہ۔ پھر یہ فرشتہ جو آپ کے پاس نمودار ہوا تھا غار حرا میں، وہ بہت دنوں تک نہیں آئے وہ فرشتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔